السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں امیر عباس۔ 3 خبروں پر بات کرنی ہے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے 11 استعفے منظور کیے ہیں، اور ان 11 استعفوں کو منظور کرنا دراصل حکومت کی بدنیتی یا حکومت کی بددیانتی ہے۔ اگر تحریک انصاف یہ کہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے ہیں، پھر تو ہم کہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے قوم کے ساتھ دھوکہ دیا، پہلے آپ نے استعفے دے دیے، اب آپ استعفے منظور نہیں ہونے دے رہے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے بڑا اصولی اور بڑا زبردست موقف اختیار کیا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ ہم نے تو 123 استعفے دیے تھے، آپ نے صرف 11 منظور کیوں کیے؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام 123 کے 123 استعفے منظور کیے جائیں، آپ وہ کیوں منظور نہیں کر رہے؟ آپ نے صرف 11 استعفے منظور کیوں کیے؟ یہ ہے تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف۔ اور اسد عمر صاحب جو ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور آرٹیکل 199 ہے آئین کا جس کے تحت یہ درخواست دی گئی ہے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل حکومت کی بدنیتی ہے، یا اسپیکر کی بدنیتی ہے، یا الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے ہمارے سارے استعفے چھوڑ کر ان میں سے مخصوص 11 استعفے منظور کیے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ان 11 سیٹوں کے اوپر الیکشن کروا دیں، اور ہم جو انحصار کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں کے اوپر، وہ انحصار کم ہو جائے، ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے سیٹیں جیت لیں، اور ہمیں جو ایم کیو ایم یا بلوچستان عوامی پارٹی کے اوپر یا اسلم بھوتانی آزاد کے اوپر جو ہمیں انحصار کرنا پڑا ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکیں، ہم پہ دباؤ نہ ڈال سکیں، اور ہم اپنی حکومت خود اپنے طور پہ چلا سکیں۔ یہ حکومت کی نیت ہے۔ امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر ضرور یہ فیصلہ دے گی کہ بھائی جب درخواست گزار کہہ رہا ہے کہ میرے استعفے منظور کرو، اور سارے کرو 123 کے 123، تو آپ کیوں منظور نہیں کر رہے ہو؟ آپ اس میں سے سلیکٹڈ استعفے کیوں منظور کر رہے ہو؟ یہ 11 جو ہے۔ دوسری خبر جس میں بات کرنی ہے وہ ہے ڈالر کے بارے میں۔ میں آپ کے سامنے 1947 سے لے کر اب 2022 تک ان 75 سالوں میں ڈالر اور روپے کے درمیان کیا فرق رہا ہے، ہر سال کا میں آپ کو بتاؤں گا، 1947 سے 2022 تک۔ 1947 میں جب پاکستان بنا، آج جو ڈالر 240 روپے سے اوپر جا چکا ہے اوپن مارکیٹ میں، اور آج جس ایک ڈالر کو خریدنے کے لیے آپ کو 250 یا 255 روپے چاہیے، 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈالر کو خریدنے کے لیے آپ کو کتنے روپے چاہیے تھے؟ صرف 3 روپے 31 پیسے، یعنی تقریباً 3.25 روپے میں ایک ڈالر ملتا تھا۔ یہ قدر تھی پاکستانی روپے کی اس وقت۔ آج 250 روپے میں ایک ڈالر ملتا ہے۔ یہ بے قدری ہے آج پاکستانی روپے کی۔ اور انٹرسٹنگلی 1947 میں پاکستان بنا، اس ملک میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، اس ملک میں کوئی اکانومی نہیں تھی، اس ملک میں کوئی محکمے نہیں تھے، اس ملک میں کوئی کاروبار نہیں تھا، اس ملک کی کوئی ایکسپورٹ نہیں تھی، اس ملک کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اس ملک کے پاس نوکریاں نہیں تھی، اس ملک کے پاس نہ سروسز سیکٹر تھا نہ انڈسٹریل سیکٹر تھا۔ اس کے باوجود اس ملک کے روپے کی کوئی ویلیو، کوئی قدر تھی۔ 1947 سے لے کر آپ حیران ہوں گے 1954 تک، 1954 تک، یعنی تقریباً 8 سال پاکستانی روپے کی قدر میں کمی نہیں آئی۔ 1947 میں بھی یہ 3 روپے 31 پیسے کا تھا ایک ڈالر، 1954 میں بھی 3 روپے 31 پیسے کا تھا ایک ڈالر، اور 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 1954 تک اتنے کا ہی رہا ڈالر۔ 1955 میں اس میں اضافہ ہوا،
₹3.31 سے ₹3.91، یعنی کتنے؟ تقریباً 60 پیسے کا اضافہ ہوا، صرف 60 پیسے کا۔ آج تو ایک دن میں 3 4 روپے ڈالر بڑھ رہا ہے نا، 60 پیسے اضافہ ہوا۔ 1956 میں ڈالر چلا گیا ₹3.91 سے ₹4.76 پہ، یعنی آپ کو ایک ڈالر لینے کے لیے ₹4.76 خرچ کرنے پڑتے تھے۔ 1956، 57، 58، 1959، 1960، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 1967، 1968، 1969، 1970، 1971 تک، 1971 تک، 1956 سے لے کر 1971 تک، یعنی 16 سال ڈالر کس پہ رہا؟ ₹4.71 پہ۔ 16 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے تو پھر 1000 درجے بہتر وہ یہ، اور یہ کس کا زمانہ تھا؟ ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، ایوب خان کا زمانہ، جب ملک میں کوئی آئین نہیں تھا، ملک میں کوئی اسمبلی نہیں تھی، ملک میں کوئی قانون ضابطہ نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی حالت ہے۔ اور پاکستان کی شاید دنیا میں اس وقت پتہ، آدھی سے زیادہ دنیا کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان نام کا کوئی ملک وجود میں آ چکا ہے، اور آدھی سے زیادہ دنیا۔ 1971 تک ₹4.76 رہا۔ 1972 میں چونکہ انسٹیبلٹی آ گئی ملک میں، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، ادھر بنگلہ دیش بن گیا، ادھر یہ موجودہ پاکستان بن گیا۔ 1972 میں ₹4.76 سے ڈالر ہو گیا ₹11 کا، ₹11 کا۔ یہ اچانک اس میں اضافہ ہوا تقریباً ₹6.25 کا۔ اچھا، 1972 سے لے کر 1972 میں ہو گیا ₹11۔ 1973 میں پھر کم ہوا ڈالر، ₹9.99، یعنی ₹10۔ 1973، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 1981 تک، 1973 سے لے کے 1981 تک، یعنی 8 سال ڈالر ₹10 پہ رہا، 8 سال تک۔ یہاں تو 8 مہینے میں 10 بار تبدیل ہوتا ہے نا، وہاں 8 سال ₹10 پہ رہا، 8 سال تک تبدیل نہیں ہوا۔ اس میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا، عدالتی قتل، اس میں ضیاء الحق کا مارشل لاء لگا، اس میں ملک کے اندر مارشل لاء کی عدالتیں قائم ہو گئی، آئین ختم ہو گیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ادھر سوویت وار شروع ہو گئی، سوویت وار شروع ہوئی ہمارے پڑوس میں، لیکن ڈالر کتنے پر رہا؟ ₹10 میں۔ 1982 میں ڈالر جو ہے وہ ₹10 سے چلا گیا ₹11.85 میں۔ 1983 میں گیا ₹13.12۔ 1984 میں ₹14۔ 1985 میں ₹15.93۔ 1986 میں ₹16.65۔ 1987 میں ₹17۔ 1988 میں ₹18۔ 1989 میں $20.5۔ 1990 میں $22.25۔ 1991 میں $23.8۔ 1992 میں $4.76۔ 1992 میں $4.76 پہ۔ 1993 میں $25 پہ چلا گیا۔ 1994 میں $28 پہ۔ 1995 میں $30.57 پہ۔ 1996 میں $31.64۔ 1997 میں $36۔ 1998 میں $41.11۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ہی یہ جو آج ماشاءاللہ جو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، شریف خاندان، یہ پیپلز پارٹی کی یاسر زرداری ٹائپ کے لوگ، جب سے یہ پاور میں آنا شروع ہوئے ہیں، ڈالر ہر سال مہنگا ہوا ہے، ہر سال۔ اس سے پہلے ڈالر 10 سال نہیں بڑھتا تھا، 10 سال۔ 1982 کے بعد سے ہر سال ڈالر مہنگا ہوتا گیا، ہر سال۔ بھاگا ہے گھوڑے کی ریس سے، دوڑ لگی ہے سر پر، ہر سال۔ 1999 میں $51.90۔ 2000 میں $51.90۔ 2001 میں $63۔ 2002 میں $60.5۔ 2003 میں $68.68۔ 2004، 5، 6، 7، 8، 9، 10 بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ 2011 میں ہو گیا $88.06۔ 2012 میں ہو گیا $96.05۔ 2013 میں، اب یہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی آئی ہے۔ اب جب پیپلز پارٹی آئی 2008 میں،
اس کے بعد تو ایسی کمبختی ہے یہ ڈالر پہ کہ نیچے کبھی نہیں آیا۔ 2007 میں تھا 60 روپے 83 پیسے، 1947 سے لے کر 2007 تک، جس میں مشرف کے بھی 8 سال شامل ہیں، 1947 سے لے کے 2007 تک ڈالر پہنچا 3 روپے 31 پیسے سے 60 روپے 83 پیسے تک۔ لیکن 2008 میں جیسے ہی پیپلز پارٹی آئی 60 روپے 83 پیسے سے ڈائریکٹ 81 روپے پہ چلا گیا، 21 روپے ڈالر میں اضافہ ہوا۔ 2009 میں 84 روپے ایک، 2010 میں 85 روپے 75، 2011 میں 88 روپے 60 پیسے، 2012 میں 13 میں 13 میں آ گئی مسلم لیگ نون، ڈالر 107 روپے پہ چلا گیا ہوا تھا۔ 2014 میں اوپر، 2015 16 17 میں 110، 2018 میں 139 روپے، 2019 میں 163 روپے، 2020 میں 168 روپے، 2021 میں 179 روپے، اور 2022 میں آج 240 روپے سے اوپر اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے۔ یہ ہے ہماری ڈالر کی تاریخ 1947 سے لے کر 2022 تک۔ ہر سال ڈالر کس رفتار سے بڑھا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس ملک میں ایک بدبختی شروع ہوئی معیشت کی 1981 کے بعد، اس میں دوسرا جھٹکا لگا 2007 کے بعد، 2 مرتبہ، اور یہ دونوں مرتبہ اس ملک میں یہی خاندان، یہی نظام لانے والے، یہی 2-3 پارٹیاں جب یہ آئی ہیں، ملک کا یہ حشر آپ نے دیکھ لیا۔ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں۔